اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ورلڈ انگیج ایشوز کے لحاظ سے ہسٹوریکل کانسپیریسی ایونٹس اور سچویشنز پر گفتگو چل رہی ہے، پاکستان میں یہ جو پینک تو ایک انگریزی کا لفظ ہے، لیکن جو یہ مردود فاش عذاب جو نازل ہوا پڑا ہے، طغیانی آئی ہوئی ہے، یہ بھی ہمارا کوئی مقامی یا لوکل مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی دور یورپ اور امریکہ سے کوئی نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے جو ساری تباہی کر رہا ہے۔ رات میں ٹویٹر پر ٹرینڈنگ ٹاپکس میں دیکھا کہ یہ غریدہ فاروقی جو ہے نا، اور پھر بائیکاٹ مارننگ شو ود جگنو کاظم، اور غریدہ فاروقی بھی جو ہے نا ایک اینکر پرسن ہے۔ اس کا سکنڈل گورنر سندھ جو محمد زبیر عمر جو ہے گزرا ہے، اس کے ساتھ اور بہت سی لڑکیاں جو ہیں، کافی دنوں سے ویڈیوز آ رہی ہیں، ٹرینڈنگ میں غریدہ فاروقی گئی ہے۔ میں آپ کو ذرا ماضی کے جھروکوں میں لے کے جاتا ہوں کہ 1990 91 92 کی بات ہے یا 94 کی، کہ سلمان جو تھا نا، وہ سلمان فاروقی جو ہے وہ اسٹیل مل پاکستان کا چیئرمین تھا۔ اس کی بیٹی کی جو ہے نا جی، اس وقت زمانے میں، یہ تو بھی فاسٹ ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ اس زمانے میں جناب والا وہ ناچنے کی ڈانس کی ویڈیو جو ہے نا وہ آئی، اور اس کا بہت بڑا چرچا ہوا اور بہت بدنامی ہوئی کہ چیئرمین اسٹیل پاکستان اسٹیل کی بیٹی یہ کیا کر رہی ہے۔ شرمیلا فاروقی جو ہے، ابھی تو وہ منسٹر بھی ہے اور مشیر بھی ہے کئی حکومتوں میں، پی پی کے اہم رہنما ہے وہ۔ تو امت اخبار تھا، تکبیر اخبار تھا، جماعت اسلامی کا تھا، حالانکہ مذہبی پارٹی تھی، مذہبی رسالہ تھا امت اخبار کا تکبیر رسالہ جو ہے، اس کا بھی ایڈیٹر مار دیا گیا تھا، اور یا یہ کہیں کہ شہید کر دیا گیا تھا۔ کیوں عام مسلمان تو سارے سادہ مسلمان ہیں، اور وہ امت اخبار بھی اسی تکبیر رسالہ والوں کا تھا، تو انہوں نے بھی جو ہے نا وہ اس کے ناچنے کے پورے فوٹیج جو ہے نا دیے اخبار میں، جو ہے بار بار اس کی تشہیر کی، یہ پی پی کی ہے۔ تو مجھے اس وقت امت اخبار اور تکبیر رسالے کی بات پسند نہیں آئی تھی کہ ایک مسلمان عورت کی اس قدر وہ بےخنی کر رہے ہیں، اس کو اچھال رہے ہیں، اس کی عزت کو جو ہے، اس کا ناچ گانا دکھا رہے ہیں، رنگ رلیاں جو منا رہی تھی وہ۔ تو بہرحال میں آج بھی اپنے موقع پر قائم ہوں کہ تکبیر رسالے نے یا امت اخبار نے شرمیلا فاروقی کے خلاف مہم چلا کر اچھا نہیں کیا تھا، اور ہماری میڈیا کو بھی مسلمان لڑکیوں کے خلاف ایسی مہم نہیں چلانی چاہیے، بلکہ جو نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے اس کے خلاف کوئی بند باندھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہر مسلمان مرد عورت کو کوئی حفاظت ملے، سلامتی ملے۔ تو یہ میں نے آپ کو ماضی کا ایک پیترا باندھا ہے کہ بھئی شرمیلا فاروقی کا ایک سکینڈل تھا 1993 94 میں۔ ابھی یہ آپ دیکھیں کہ 2021 میں جو ہے نا یہ غریدہ فاروقی، حالانکہ یہ بھی پرانی ویڈیوز ہیں، جب محمد زبیر عمر جو ہے گورنر سندھ تھا، تو اینکر پرسن شہرت کے لیے کس قدر گھٹیا حرکتیں کرتی ہیں۔ البتہ مسلمان لڑکی ہے غریدہ فاروقی بھی، میں اس کے اوپر تو زیادہ نکتہ چینی نہیں کروں گا۔ یہ ایک نظر نہ آنے والی شیطانی جال کی کوئی بجلی ہے، اسپیس ٹیکنالوجی ہے، شیطانی روحوں کی کوئی جکڑ بندی ہے، جو مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو ایز اے ٹول کے طور پہ، روبوٹ کے طور پہ استعمال کرتی ہے، پھر ان کو بدنام بھی کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہم سب کو مل کر اس نظر نہ آنے والے شیطانی جال کے خلاف دین اسلام پہ عمل کر کے جو ہے بیزاری کا اظہار کرنا ہے، تاکہ ہمیں اس مردود فاش عذاب سے نجات ملے۔ ہمیں گورنر سندھ یا غریدہ فاروقی کی باتوں میں گم نہیں ہونا، ان کو ایشو نہیں بنانا۔ سوچیں، غریدہ فاروقی اور گورنر سندھ ہی نشانے پہ نہیں ہے، ہر مسلمان مرد عورت، کوئی غریب دیہاتی ہے، کوئی فیکٹری کی ملازمہ ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی شاپنگ کرنے گئی ہے، سب کے سب نشانے پر ہیں، کوئی مسلمان مرد عورت محفوظ نہیں ہے۔ ہم سب کو مل کر اس شیطانی آفت سے جو ہے نجات حاصل کرنی ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، نماز پنجگانہ قائم کریں،
دین اسلام پہ عمل کرتے ہوئے، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف پر عمل کرتے ہوئے ہم اس شیطانی فحاشت کو کہیں دور یورپ امریکہ میں جہاں بھی یہ ہے وہیں یہ نامعلوم مقام پہ اپنی ہی آگ میں یہ جہنم میں غرق ہو جائے، یہ فحش آگ جو ہے۔ ایک اور ٹرینڈنگ ٹاپک ہے جی بائیکاٹ مارننگ شو وتھ جگنو کاظم جو ہے، اس میں اینکر تھی یہ فریدہ یا خریدہ فاروقی یا کہ ایک اور لڑکی، مجھے ابھی اس کا نام نہیں یاد آ رہا، وہ بھی یتیم لڑکی تھی کوئی، اس کو وہاں کا ہوسٹنگ کی ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔ جتنے بھی مارننگ شوز ہیں یہ ہماری فحش نسل کشی ہو رہی ہے ہر مسلمان مرد عورت کی۔ مسلمان ملک ہے، مسلمان ٹیلی ویژن ہے، مسلمان ریڈیو ہے، مسلمان اخبار ہیں، مارننگ شو کی آڑ میں ہر مسلمان مرد عورت کی فحش نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اسلام اور مسلمان کے خلاف جنگ ہے، اللہ رسول قرآن اسلام کے خلاف جنگ ہے۔ ایک مسلمان ملک کا مسلمان ٹیلی ویژن یہ تباہی کر رہا ہے اور ہم سب بیٹھ کے بڑے طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ جی مارننگ شو ہو رہا ہے۔ اور ایک بندے نے ٹویٹ کیا کہ یہ جتنی بھی ہن آف شیم لیس ایکٹیویٹیز کا یہ وہ ہے مرکز ہیں، یہ جو جتنے بھی مارننگ شوز ہیں یہ صرف مرکز ہی نہیں ہے بے شرم حرکات کے، یہ تو بلکہ ہماری تباہی کے اڈے ہیں یہ جتنے بھی مارننگ شو جو ہیں۔ اب دیکھا علامہ اقبال کا شعر یہاں پہ کوٹ کرتے ہیں، یہ شیطانی جال کیا اہتمام کرتا ہے، ان مسلمانوں کو مرنے بھی نہیں دیتا۔ دیکھو وہ ساتھ ایک دلیل ہے کہ یہی پیغام دیتا ہے تمہیں شام کا سورج، مغرب میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے پچھلی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہائے شام، کہ ایک بندے نے کہا کہ جی میں شام جو سارا قتل ہو گیا اس کے بدلے پورے یورپ کو میں قتل کر دوں۔ اور علامہ اقبال کا شعر ہے، اس شعر میں بھی جو کہہ رہے شام کا سورج جو تمہیں پیغام دے رہا ہے تو اسی شعر کے مطابق ہی پورے شام کو ذبح کیا گیا ہے۔ یورپ تو ان سے قتل ہوگا نہیں۔ لیکن علامہ اقبال کا شعر، چونکہ علامہ اقبال ایک بڑا ولی خدا تھا، بہت باعزت قابل احترام اور بہت مسلمانوں کا خیر خواہ بھلائی کرنے والا، لیکن پھر بھی نہ وہ نبی علیہ السلام تھا نہ امام علیہ السلام تھا، وہی گنہگار مسلمان، ہاں مسلمان ہی تھا لیکن بہت بلند مرتبے پہ تھا وہ گنہگار مسلمانوں میں سے۔ تو لیکن یہ شعر کوئی درست نہیں ہے کہ شام کا سورج جو ہے وہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ تم مغرب میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ تو مسلمان اگر یورپ میں جائے یا امریکہ میں جائے تو ڈوبے گا نہیں، وہاں بھی وہ ابھرے گا اور چمکے گا، کیونکہ ساری زمین پورا عرض جو ہے مسلمان کے لیے ہے، اسلام پورے عرض کے لیے آیا ہے۔ لیکن یہ علامہ اقبال میں سے بھی شیطان جو ہے نا اپنے شعر کہلوا لیتا ہے، بہت باقی تو سارے شعراء کرام بھرے پڑے ہیں شیطان کی خدمت کے لیے۔ تو ایک اور علامہ اقبال کا شعر تھا کہ جرمنی میں کسی لڑکی نے دعویٰ کیا کہ جی میرے نزدیک مت آنا جل جاؤ گے، توبہ نعوذ باللہ، پھر اگلے اس کا لفظ ہے کہ کیونکہ میں قرآن ہوں، تو جو اس شعر کا دوسرا مصرع مکمل کرے گا تو اس سے میں شادی کروں گی۔ تو علامہ اقبال نے مکمل کیا کہ میں آگے بڑھ کر چوم لوں گا چونکہ میں مسلمان ہوں۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ لڑکی اپنے کو قرآن کہہ رہی ہے اور پھر علامہ اقبال اس لڑکی کو قرآن سمجھ کے چوم رہا ہے۔ اتنی بڑی گستاخی علامہ اقبال کر تو نہیں سکتا، اس نے یہ شعر کہا یا نہیں کہا۔ میں نے ایک تباہ شدہ مسلمان سے یہ شعر سنا ہے، بار بار سنا ہے، تو ہو سکتا ہے سیاق و سباق کوئی اور ہو، شعر ایسا نہ ہو، لیکن آج کل کے دور میں شیطانی جال نے گھڑ کے مسلمانوں میں رائج کر دیا شعر جو ہے۔ ابھی جو شیخ پورہ میں ایک حافظ قرآن لڑکی سے جو زیادتی ہوئی ہے، تو دیکھیں نا علامہ اقبال جرمنی میں شعر کہہ رہے کہ جی میں آگے بڑھ کر چوم لوں گا چونکہ میں مسلمان ہوں۔ کیا مسلمان حافظ قرآن لڑکی سے زیادتی کریں گے؟ اور اس لیے توبہ نعوذ باللہ کہ وہ قرآن ہے، قرآن سے زیادتی کریں گے؟ تو نہ تو ایسا جرم علامہ اقبال کر سکتا ہے جرمنی میں، اور نہ ہی شیخ پورہ میں یہ لوگ کر سکتے ہیں، بھلے جتنے یہ گنہگار کلپریٹس ہیں، زیادتی کی حد تک یہ مجرم ہے، لیکن ایسا نہیں کہ توبہ نعوذ باللہ بولیں جی قرآن کے خلاف یہ ایسا شیطانی عمل کر رہے ہیں، بھئی یہ لڑکی ہی قرآن ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ جو شیطانی تھیوری ہے، یہ جو شیطانی جال جو نظر نہیں آتا یورپ اور امریکہ میں، وہ یہ اس کی تھیوری ہے، وہ یہ مسلمانوں کا حشر کر رہا ہے قرآن کی دشمنی میں۔ ایک اور ٹویٹ میں نے دیکھا کہ لیبرلزم جو ہے فحاشت کی جڑ ہے،
داڑھیوں والے مولوی ناچ رہے ہیں اور لڑکیاں پینٹیں شرٹیں پہن کر ناچ رہی ہیں. اور یہاں تو ہر مسلمان مرد عورت، بھلے وہ لیبرل شیطان نے بنا لیا ہے، بھلے وہ مولوی بنا لیا ہے، بھلے وہ دیہاتی ہے، بھلے وہ شہری ہے، ہر مسلمان کسی بھی فرقے سے، شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، ہر مسلمان نظر نہ آنے والے شیطانی جال کی فحش آگ میں جکڑا پڑا ہے. یہ مولانا عبدالعزیز والا واقعہ دیکھنے لاہور کا. اور ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں، ہر ہسپتال، تھانے، عدالت میں، حتیٰ کہ ہمارے قبرستانوں میں فحش اڈے ہیں اور مسلمان مرد اور ہمارے مردے جکڑے پڑے ہیں. کوئی لیبرل ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی بنیاد پرست ہے، ہر لحاظ سے ہمیں لیبل دے دیا گیا ہے. کوئی عورت مارچ ہے، کوئی حیا مارچ ہے. شیطان نے حیا مارچ کو بھی جکڑا ہوا ہے، شیطان نے عورت مارچ کو بھی جکڑا ہوا ہے، اور سب کو برابر تباہ کر رہا ہے، اور ایک بلکہ بڑھ بڑھ کے تباہ کر رہا ہے. ایک اور بڑی اہم پوسٹ میں نے دیکھی کہ جی یونائٹڈ اسنیکس آف امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، USA، تو یونائٹڈ اسنیکس آف امریکہ، تو سانپوں متحدہ سانپ امریکہ ہیں. تو امریکہ تو سپر پاور ہے، امریکہ کو تو یہ لوگ سانپ بنا نہیں سکتے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ میں ایک دفعہ امریکہ جا رہا تھا تو مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا، وہ امریکہ سے پڑھ کر آیا تھا 1974 میں. بھئی آپ جو ہے نا شاہ صاحب امریکہ نہیں جائیں، امریکہ میں لوگ سانپوں سے ڈسواتے ہیں. حالانکہ یار میں نے غور ہی نہیں کیا، یار سانپوں سے کوئی زبردستی ڈسواتے ہیں، کسی کی مرضی کو ڈسوائے یا نہ ڈسوائے. لیکن آپ شاہ صاحب شریف آدمی، آپ امریکہ نہیں جائیں. میں ویسے ہی ڈر گیا، پر اچھا اثر تو نہیں پڑا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تو یونائٹڈ اسنیکس آف امریکہ نہیں ہے، نہ اس کا کچھ بگڑے گا، وہ تو دنیا کی سپر پاور ہے. امریکہ میں یا یورپ میں کوئی ایسی کوئی نظر نہ آنے والی شیطانی آگ ہے جو یہ کہتی کہ ہر مسلمان مرد اور عورت سانپ ہے، سانپنی ہے، سانپ ہے، اور وہ ہر مسلمان مرد عورت کو ڈس رہی ہے اور فحش قتل کر رہی ہے. اور اس لیے انہوں نے مسجدوں کو اور مدرسوں کو، یونیورسٹیوں کو، لیبرل لوگوں کو، حیا مارچ کو، عورت مارچ کو، قبرستانوں کو، سب کو جکڑا ہوا ہے. اور کہتے ہیں ہر مسلمان، توبہ نعوذ باللہ، وہ شیطانیہ کیا کہتی ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت سانپ ہے، سانپنیاں ہیں، اور سب کو ابیوز کر رہی ہے وہ آگ. تو مسلمانوں کو خطرہ ہے، امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. امریکہ تو ایک سپر پاور ہے، اس کو تو اگر کوئی بولے گا یونائٹڈ اسنیکس آف امریکہ، تو امریکہ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. اصل حملہ مسلمانوں پر ہے. شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، سب نشانے پر ہیں. اللہ تعالیٰ اسلام کے صدقے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. الہی آمین.